سورہ النساء کی آیت نمبر 78 میں، اینما تکونو، تم جہاں کہیں پر بھی ہو، یدرکم الموت، موت تمہیں آ کر رہے، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت وہاں بھی تمہیں آ رہی، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ یعنی دنیاوی طور پہ کوئی شخص مضبوط قلعے میں آ جائے کہ مجھے کو مارنے کے لیے اندر نہیں آئے گا، سر باہر سے تو اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر جو کچھ آپ کے اندر ہے وہ آپ کو مارنے کے لیے کافی ہے۔ ہارٹ فیلئر، کڈنی فیلئر، کینسر، کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے۔ باہر کی ٹریفک کو تو کسی حد تک آپ مینج کر سکتے ہیں، لیکن جو اندر چل رہا ہے وہ تو اتنا کمپلیکس نظام ہے کہ ذرا سی بھی آپ کی صرف جو سیلز کی خلیوں کی ڈسٹریبیوشن ذرا سی بھی ڈسٹرب ہو جائے کینسر بن جاتا ہے۔ اس کے اوپر کسی کا کنٹرول ہے؟ کتنی ینگ ڈیتھ آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں۔ 25 سال کا لڑکا تھا جی، 30 سال کا لڑکا تھا جی، ہارٹ فیلئر سے مر گیا جی۔ یہ بھی جو عفنان بھائی بتا رہے تھے، ان کے دوست سیری کر کے سوئے اٹھے ہی نہیں، 27-28 سال عمر ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو جو ٹائم دیا ہے وہ، لہٰذا جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے نا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک ایمان والے شخص کے لیے، اس طرح بالکل اس طرح یہ ماننا ضروری ہے کہ جو رات باہر ہے قبر کی وہ اندر نہیں ہے، اور جو اندر ہے وہ باہر نہیں ہو سکتا۔ ایک لمحے، قرآن میں کئی جگہ یہ ٹاپک ہے کہ جب موت آئے گی ایک لمحے نہ آگے ہوگی نہ پیچھے۔ پھر سورہ آل عمران کے کانٹیکسٹ میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا، جب منافقین نے کہا نا کہ ہم نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ غزوہ احد میں نہ جاؤ، نہ یہ جاتے اور نہ یہ قتل ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طریقے سے کوئی موت ٹال سکتا ہے؟ تم لوگ بھی جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو نا، اور تمہاری جان بخشی ہو گئی ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ قتال میں نہ جانے کی وجہ سے تم بچ گئے ہو، اگر تمہاری موت بھی اللہ نے مقدر کی ہوتی تو تم خود بخود اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آتے۔ اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینچی تھی، کل یہاں پہ ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی، کل یہاں پہ عتبہ کی لاش پڑی ہوئی ہوگی، اور صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم اگلے دن ہم نے ان کی لاشیں ایگزیکٹ انہی جگہوں پہ دیکھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کل یہاں پہ لاشیں پڑی ہوں گی، تو وہ اللہ نے ان کا موت کا وقت مقرر کیا ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام کو بتا دیا، آپ نے اپنی امت تک وہ پیغام پہنچا دیا۔ یہاں پہ اگر وہ کہتا بھی ہے نا جی کہ جی وہ جی جیڑی رات قبر چاہیے وہ باہر نہیں، جیڑی باہر ہے اندر نہیں، یہ اکثر وہ بدماش گنڈے اور ڈان کہہ رہے ہوتے ہیں جو قاتلانہ حملے میں اپنے دوسرے جو مقابل ڈانوں سے بچ جاتے ہیں نا، تو پھر وہ کہتے ہیں او جی جیڑی لہی ہے نا جی وہ تے پوری کرنی ہے نا جی، انج تے نہیں کو مار سکتا۔ پھر ساتھ یہ بھی جملہ بولیں گے کہ جی وہ جو ہے نا مارنے والے سے بچانے والا جو ہے وہ ذات بڑی ہے، او بھائی مارنے والے بھی اللہ کی ذات ہے، بچانے والی بھی اللہ کی، کوئی بڑی نکی نہیں ہے، ایک کی ذات ہے جو مارتی بھی ہے بچاتی بھی ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کو نہیں مار سکتا، تو بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہونا تو چاہیے اس کی بقیہ کی زندگی پھر دین کے مطابق گزرے۔ بقیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر 4-5 گنڈے اور اکٹھے کر کے اپنا بدلہ اتارتا ہے اپنے مخالف سے، یہ رزلٹ نکالتا ہے اس سے۔ حالانکہ جو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں، اس کے بعد پھر اس کی زندگی چینج ہونی چاہیے نا، اسے اپنی موت اتنی سامنے دیکھ کے اسے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے نا۔ لیکن وہ سورۃ الانعام میں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بھی بڑی بات کی ہے کہ جو نافرمان لوگ ہیں نا، اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دینا تب بھی یہی کام کریں گے۔ یہ ہم نے سر خود دیکھا ہے، یہ آبزرو کیا ہے۔ میرے اپنے آفس کے کولیگ ایک دفعہ کراچی سے فلائٹ لے کے تو وہ آ رہے تھے اسلام آباد، تو راستے میں کافی زیادہ موسم خراب ہو گیا، تو اور آپ کو پتہ ہے جب موسم خراب ہوتا ہے تو جہاز تو پھر ایک کٹی پتنگ کی طرح ہے نا، تیز ہوا کے اندر اس کو آپ لینڈ نہیں کروا سکتے، اور اڑے گا بھی تو کتنی دیر اڑے گا، ایسی جگہ لے کے جانا پڑے گا جہاں پہ موسم ٹھیک ہو، اور ادھر پہنچنے سے پہلے اگر فیول ختم ہو گیا پھر تو جا کے وہ جنت یا جہنم میں ہی لینڈ کرے گا، دنیا میں نہیں لینڈ کر سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی بس جو لینڈنگ سے تھوڑی دیر پہلے ہی موسم خراب ہو گیا تو وہ پھر جہاز دوبارہ اٹھا لیا اس نے، پائلٹ نے، لیکن وہ جہاز قابو میں نہیں آ رہا تھا، اور آپ کو پتا ہے وہ پھر اچانک جو ہے نا کافی زیادہ گہرائی پہ وہ نیچے آتا ہے جہاز، یعنی ہوا میں اگر وہ سپوز تقریباً یہ 747 تو 10 کلومیٹر ہائٹ تک اڑتا ہے، تو وہ ایک کلومیٹر ایک سیکنڈ میں ایک دم نیچے آتا ہے۔ وہ جب ایک دم نیچے آتا ہے نا تو وہ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی تو آپ جا کے تو جہاز کی چھت سے جا کے لگیں گے، تو وہ بیلٹ پہلے بندھوا لیتے ہیں، اور پھر وہ اتنی زور سے کانپتا ہے۔ یہ تو میں نے خود بھی چائنا کی فلائٹ میں ایئر پاکٹس آتی ہیں پاکستان سے چائنا جاتے ہوئے، اتنی زور سے کانپتا ہے وہ جہاز کہ لگتا ہے کہ وہ یہ ابھی ٹوٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کیونکہ وہ ویسے تو انہوں نے ظاہر ہے وہ
ہمارے علماء کرام نے تو نہیں بنایا ہوا کہ ناخالص ہو، وہ یعنی بڑا صحیح ڈیزائن کیا ہوتا ہے انجینئرز نے، اور اس کے اندر پوری ایک شاک ابزارو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ ہلتا بھی رہنا، وہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس میں کافی ٹرسز لگا کے لچک موجود ہوتی ہے۔ بہرحال پھر بھی جو بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو تو یہ سارے لوگ تو سائنسدان تو نہیں بیٹھے ہوتے، اور لگتا ہے کہ جناب ابھی جان گئی کہ تو وہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جی یعنی اس طرح لوگ کلمے پڑھ رہے تھے اور جناب چیخو پکار استغفر اللہ، جیسے کہ ابھی اگر اللہ نے ان کو دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا، کیونکہ اب تو ان کے آخری وقت کے قریب آیا ہوا تھا نا، وہ تو یہ کنکلوڈ کر لیا، تو یہ اب جاتے ہی جو ہے نا ادھر سے مطلب سیدھا گھر نہیں جائیں گے، یہ مسجد میں جا کے پہلے وہ سنت والے 2 نفل پڑھیں گے جو سفر سے واپسی میں پڑھے جاتے ہیں، اور جتنی بے پردہ عورتیں اتریں گی یہ اتر کے اب جا کے پردہ یعنی وہ بلکہ یہ جہاز میں بیٹھی ہوں گی اور موبائل پہ کہیں گی کہ جی برقع جو ہے خرید کے لے کے آؤ، ادو تک میں لینا ہی نہیں جہاز تو جدو تک کہ منو کو برقع نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جو ہے نا وہ نماز کا ٹائم ہوا ہے تو وہ جہاز میں پہلے نماز پڑھیں گے تب نیچے اتریں گے، لیکن ایسا کوئی نہیں ہوتا، اس ٹائم چیخیں ہوتی ہیں اور لگتا ہے کہ جناب گئے کہ گئے۔ تو وہ کہتے ہیں خیر وہ سٹیبل ہوا، وہ سیالکوٹ لے گئے اس جہاز کو، تو وہ جب اتارا تو جناب اب لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں جی ہمیں جہاز سے باہر نکالیں، لیکن جہاز کا تو اصول ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی جدھر کی سواری ہے وہی اتاریں گے، تھوڑی دیر ریسٹ کریں گے، جب موسم ٹھیک ہو تو دوبارہ اڑیں گے۔ اب جو موت سامنے دیکھ کے ایک مرتبہ سا لینڈ کیا ہو، وہ کہتا ہے جی جناب تو وہ بتا رہے تھے کہ جہاز میں جناب انہوں نے منتیں کی، اب لاہور کی سواریاں تھیں جو وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی آپ ہمیں یہاں پہ ہی اتار دیں، اسلام آباد پشاور کی سواریاں بھی تھی، وہ کہہ رہی تھی سیالکوٹ سے جناب ہم کئی لوگوں نے کہا اسی پیدل چلے جائیں گے جناب، سانو لاؤ ہوئے تھے جہاز تو لاؤ تلے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لیکن ان کا ایک اصول ہوتا ہے، وہ انہوں نے یہ چیک کیا کہ بھی جو سیالکوٹ کے یا قریبی علاقوں ان کو تو جہاز دے دی، لیکن دور والوں کو کہا نہیں جناب آپ کو چھوڑ کے، وہ کہتے ہیں جناب مہربانی کرو سانو چھوڑ کے نہ ہو۔ تو اس طرح موت کا یعنی روب طاری ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی بات کرنا آسان ہے، جب موت سامنے آتی ہے نا بڑے بڑے لوگ، اور یہ سورۃ النام میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں یہی کام کریں گے، تو یہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں خود اسلام آباد میں پشاور موڑ جو ہے نا G8 مرکز، اسے پشاور موڑ بھی کہتے ہیں، جس طرح G9 مرکز اسلام آباد میں اسے کراچی کمپنی کہتے ہیں، تو ادھر میں ایک دفعہ ایک ٹیکسی میں نے لی، تو وہ ٹیکسی والے سے میری ڈسکشن شروع ہوئی، تو وہ کہنے لگا جی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی ہے، کہتا ہے جی میں ادھر ہی کھڑا ہوا تھا تو پیچھے سے ایک بڑا ٹریلا آ کے چڑھ گیا، یہ ٹریلے آپ کو پتہ ہے کس سپیڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے جو وہ ڈیمپرز جن کو ڈیمپر کہتے ہیں، اور کہتا ہے جی میں تو گھر والے بھی آ کے بس سارے رشتہ دار کے کر کے مل کے جا رہے تھے، شفا انٹرنیشنل میں وہ کئی ہفتے تک وینٹیلیٹر کے اوپر رہا، وینٹیلیٹر پہ اس طرح کے جو لوگ ہیں بہت کم ہی ہوتا ہے کہ واپس آئیں، پھر آہستہ آہستہ ریکوری ہوگی، یعنی وہ تو موت کے منہ سے بلکہ نئی زندگی لے کے واپس آیا۔ تو میں نے اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ اب تم مطلب زندگی کیسے گزار رہے ہو، نماز پڑھتے ہو، مسلمان ہو؟ کہتے کہ ٹائم لگ جاتے پڑھ لیتی ہے۔ تو میں نے کہا صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ فرمایا، اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دینا پھر یہ وہی کام کریں گے جو یہ کرتے رہے۔ تو اتنا قریب سے بھی موت کو دیکھ کر لوگ جو ہے نا وہ پھر بھی یہ باز نہیں آتے اپنے۔ موت بہت بڑی حقیقت ہے، کاش اس پہ ہمارا ایمان بھی اس لیول کا ہو تو پھر انسان کا قبلہ درست رہتا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ البقرہ کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے اہل ایمان کا، اس میں کیا فرمایا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں جو اے نبی تمہاری طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو نازل ہوا تم سے پہلے، اس پہ ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کے لیے ایمان کا لفظ بھی کافی نہیں، اللہ نے سمجھا یقین، کیونکہ قبلہ تبھی درست ہوتا ہے جب انسان کو پتا ہو کہ میں نے مر کے کسی کے حضور اکاؤنٹیبل ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے۔ اور یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا جی جو قبر سے باہر رات ہے وہ اندر نہیں، جو اندر ہے وہ باہر نہیں ہے، یہ صرف ان کی منہ شگافی ہیں۔ واقعی اگر ان کا یقین ہو تو آرام خوریاں کر رہے ہو، لوگوں کا مال لاحق طریقے سے ہڑپ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال کر رہے ہو، ماں باپ کے ساتھ بے سلوکی والا معاملہ کر رہے ہو، بیوی بچوں پہ ظلم کر رہے ہو، بہن بھائیوں کی جائیداد دبا رہے ہو، معاشرے کے لیے ناسور بنے ہوئے ہو ایسے لوگ، پھر تو ان کو بالکل سیدھا ہو جانا چاہیے۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، تب بھی موت تمہیں آ کر رہنی ہے، موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کیونکہ موت تو اللہ تعالیٰ نے بھیجنی ہے، اللہ کے پاس تو کروڑوں آپشنز ہیں، ایگزٹ تو ہر شخص کا اس دنیا سے لکھا ہے، خواہ ایئر کریش میں ہو، چاہے ہارٹ فیلئر سے ہو، خواہ کسی شیر کے پیٹ میں جا کے ہو، خواہ کڈنی فیلئر سے ہو،
خواہ کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو، ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے اور وہ طے ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ البتہ جو قاتل کو ہم سزا دیتے ہیں اس لیے کہ قاتل جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے سے منع کیا ہوا، وہ اس کی وجہ سے اسے سزا دی جاتی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وقت سے پہلے اسے قتل کر اس نے مار دیا، کیونکہ اس نے مارا اپنی ویل سے ہے، نافرمان، اس کی تو موت آنی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو تو اپنے علم سے یہ بھی پتا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، لیکن اللہ نے کسی کو پابند نہیں اپنے علم کا کیا کہ تو نے یہ کرنا ہے، بلکہ اللہ نے مستقبل کو فورس ہی خود ہی کیا ہوا ہے۔ جس طرح ایک استاد جب کسی نالائق شاگرد کو پیپروں سے ایک ہفتہ پہلے کہتا ہے کہ پتر تو فیل ہو جائے، اور وہ فیل ہو بھی جائے، تو اس استاد کو آگے نہیں گلہ کر سکتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کے، سر جی تہاڈی زبان بڑی کالی ہے، تسی کیا سی تاں میں فیل ہوئے، میں نے بڑی محنت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ڈیوائن علم بڑا کامل ہے، وہ مستقبل کے بارے میں فورس ہی کرتا ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا کیوں ہے، تو وہ اللہ نے اس کو بین کر دیا، لا یسأل عما یفعل، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا، وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور اللہ ہر ایک کو پوچھے گا۔ تو ابھی تو فی الوقت اللہ نے جس امتحان میں ڈالا ہے اس میں آپ نے گیون سرکمسٹانسز میں پرفارم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہماری ایک اکیڈمی کے بڑے قریبی ہمارے ممبر عمر بھائی فوت ہو گئے آلموسٹ 37 ایئرز کی ایج میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنی ینگ ایج کے اندر اپنے عقیدہ توحید کی اصلاح کی، اپنے گھر والوں تک اصلاح پہنچائی، اپنے والدین تک پہنچائی۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو جوانی میں خود بھی توبہ کرتے ہیں اور اپنے بوڑھے بوڑھے 70-80 سال کے ماں باپ جو روایتی دین کو، قبر پرستی کے دین کو لے کے چل رہے ہوں، بزرگ بابوں کے دین کو، ان کو بھی وہ اپنے ساتھ اس رائے حق پہ لانے میں کامیاب ہو جائیں، یہ نصیب والوں کا حصہ۔ تو ان میں سے ایک ہمارے وہ عمر بھائی بھی تھے، ان کا جنازہ بھی آپ کو پتہ ہے میں نے پڑھایا تھا، جیلم کی تاریخ میں چند بڑے جنازوں میں سے تھا، وہ ہزاروں لوگ اس میں شریک تھے۔ تو ان کی اچانک ڈیتھ ہوئی ہارٹ فیلئر سے۔ ینگ ایج میں اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو تو یہ چانس ہوتے ہیں کہ اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا، کیونکہ ہارٹ ریئیکٹ کرتا ہے، بوڑھا بندہ پھر بھی سروائیو کر جاتا ہے۔ تو مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ وہ ان کا ہارٹ فیل ہونے سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، 2017 میں جب میرے پہ پہلی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی 28 اکتوبر کو، اور اس میں میرا کافی خون بھی ضائع ہوا، کافی زیادہ زخم آیا، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ تو اس کے بعد میں عمر بھائی کے پاس ایک دفعہ گیا، ان کے شاپ پہ، ان کی فرنیچر کا بہت بڑا کاروبار ہے جیلم میں، تو میں نے گپ شپ شروع ہوئی تو مجھے کہتے ہیں علی بھائی میں چاہ رہا ہوں آپ کے لیے نا کوئی باڈی گارڈ رکھ دیتے ہیں تو میں اس کی پیمنٹ کر دیا کروں گا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میرے بھائی آپ کا ابھی تک یہ یقین کامل نہیں ہوا کہ موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو پھر میں نے ان کو یہی آیات کوٹ کی تھی کہ اپنے آپ کو مضبوط، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کے دبوچ لے گی، خواہ اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو۔ تو میں نے ان کو بھی یہ بات سمجھائی، میں نے کہا میرے بھائی باہر کی ٹریفک کو تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، کسی حملہ آور کو تو آپ روک سکتے ہیں، اندر جو اتنی کمپلیکس ٹریفک ہے، روزانہ میرا دل 1,00,000 دفعہ دھڑک کر 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے میری نسوں میں، اس ٹریفک کو کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، آپ اس کے پاس کھڑے، سلام پھیرا، آپ نے فرمایا یہ کیا پڑھا تم نے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری فجر کی پہلے والی 2 سنتیں، 2 رکعتیں جسے نفلی نماز سنت تو ہم کہتے ہیں، 2 رکعتیں رہ گئی تھی میں نے وہ پڑھی ہیں، تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی، اسے کہتے ہیں حدیث تقریری، یعنی آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا، یہ سنت ہو، لہٰذا فجر کے بعد بھی آپ 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی پہلے رہ گئی ہیں، ضروری نہیں کہ آپ نے اشراق کا انتظار کرنا اور ادھر مسجد میں بیٹھے رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا خام خواہ۔ اس لیے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو نماز کو انہوں نے اتنا بڑا ہمارے لیے آزمائش والا کام بنا دیا۔ یہ حدیثیں ان کو بھول گئی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اجازت دی فجر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے۔ اس میں ٹالرنس یہ ہے کہ مطلب آپ جو افضلیت غیر افضلیت کا مسئلہ ہے اس میں جھگڑا نہ۔ دوسری طرف صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام گرمیوں میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے، لیکن آپ اہل حدیث کو دیکھ لیں گرمی سردی ان کی ایک ہی روٹین ہے۔ اب یہاں ان کو کہتے ہیں افضل اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، تو سر اول وقت میں پڑھنا اگر افضل ہے تو حضور یہاں کیوں فرما رہے ہیں کہ گرمیوں میں آپ لیٹ کریں؟ تو لیٹ پڑھنا افضل ہے، لیکن ٹھیک ہے آپ بھی پڑھ لیں، آپ بھی پڑھیں اور انفیوں کو بھی تنگ نہ۔ جب نماز کے اندر ٹالرنس ہے کہ ایک وقت شروع سے لے کے ختم ہونے تک کسی بھی وقت کوئی پڑھ لے، اس کی مرضی اللہ نے رکھا ہی اس لیے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں بھی کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا رسول اللہ مجھے نماز کی ٹائمنگ پڑھائیں، تو آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ رہو۔ پہلے دن آپ نے ساری نمازیں اول وقت میں پڑھائیں، دوسرے دن آپ نے ساری نمازیں آخری وقت، اور فرمایا یہ اول آخر وقت ہے، اس دوران جس وقت تمہیں ٹائم ملے۔ دیکھیں پہلے دن آپ نے زور پڑھائی زوال آفتاب کے وقت، دوسرے دن پڑھائی مثل اول کے اوپر، پہلے دن مثل اول کے اوپر اثر پڑھائی، دوسرے دن مثل ثانی کے اوپر جا کے اثر۔ تو
اس میں جب اللہ کے نبی نے ٹالرنس دی تو خدا کے لیے آسانی نہ اور لوگوں کو تکلیف میں ڈال کے ان پہ فتویٰ بازی والا معاملہ. اچھا یہ ڈیجیٹل واٹس جو اویلیبل ہے نا ان میں آپ کو نماز کی ٹائمنگ میں ملے گا حنفی شافی. حنفی شافی اہمی خام خواہ نمازوں کو انہوں نے بنا دیا ہے. حنفی شافی میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اثر. سنی شیعہ میں بھی کوئی فرق نہیں, وہاں تو اثر کا بھی کوئی رولا نہیں. تو وہ جو شافی ٹائم لکھا ہوتا ہے وہ سلیکٹ کیا کریں, کیونکہ اثر کا وقت کا رولا یہ کہ اثر کا وقت حنفی جس وقت کہہ رہے ہیں نا داخل ہوتا ہے اس کو احادیث سپورٹ نہیں. بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک مین سٹریم کی ساری کتابیں پڑھ لیں, اثر کا وقت فی الاسلام کا وہ وقت ہے جس وقت اہل حدیث پڑھ رہے ہیں یا حرمین میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اثر کا نماز کا وقت اور مغرب تک جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہوتا تھا کہ ہم لوگ اثر کی نماز پڑھنے کے بعد اونٹ نہر کرتے, اس کے 10 حصے کرتے. سر کھال بھی اتارنی حصے بھی کرنے ہیں اونٹ کے, بلی کے نہیں, اونٹ 10 حصے کرتے, پھر ان کو پکاتے, پھر کھا بھی لیتے تو ابھی بھی سورج بلند ہوتا. تو یہ 2.5 سے 3 گھنٹے بنتے ہیں اثر سے لے کر مغرب. لیکن جب کسی نے نہیں ماننا تو غلام سیدی صاحب نے شریف میں نا اس کی تعبیر یہ حدیث کے گلے میں اٹکتی ہے. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ ماہر کسائی مل. ایڈی وڈی کہانی صحابی دے دماغ ہی جڑا صحابی ہے 10 رہا سی ٹائم کیلکولیٹ کرنے واسطے وہ یہ دس رہا سی کہ 100 بندے مل کے ایک اونٹ ٹھاندے ہون گے پھر تے سر ادھے گھنٹے بھی سارا کچھ کر لینا. لیکن ہنڈیا پکانے میں کوکر تو نہیں تھا نا, وہ ٹائم چاہیے, وہ کتنا ٹائم کٹاؤ گے. تو جب آپ نے نہیں ماننا تو کہتے ہیں کئی ایک ماہر کسائی ملتے ہوں, جبکہ صحابی یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ نہر کرنے کے بعد گوشت بنایا جائے وہ اس کا ٹائم کیلکولیٹ. جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے عمر بن عاص نے کہا تھا کہ میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک کو نہر کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کیا جائے. وہ تو یہ نہیں ہے کہ ماہر کسائی ملے اور 15 منٹ بعد آپ قبر سے اٹھ جائیں, یہ تو نہیں بتانا چاہ رہے تھے, وہ 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا پیریڈ بتا. تو میں نے اس کو ساتھ اثر کے وقت کے حوالے سے کلیئر کر دیا کہ اس میں حنفیوں کا مسئلہ یہ ہے. باقی نماز کی وہ ڈیجیٹل ٹائمنگ ایک جیسی ہے, حنفی ہو یا شافی ہو. شافی کو سلیکٹ کریں جدھر بھی, مسلم پرو میں بھی, اسلام 360 میں بھی وہی ٹائمنگ جو ہے نا وہ یعنی قرآن و حدیث سے جو سپورٹیو ہے وہ وہی. باقی مکروہ اوقات 3 ہیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. جب سورج نکل رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے, جب سورج بالکل سینٹر میں پہنچے اس وقت مکروہ ہے. ہلکا سا آگے جائے گا اسے دعوی کبرا کہتے ہیں, ہلکا سا آگے جائے گا زوال آفتاب. زوال مکروہ وقت کو نہیں کہتے بلکہ ڈھلنے جو ظہر کا وقت ہے اس وقت شروع ہو جاتا ہے. سینٹر میں بالکل پڑھنا اور غروب آفتاب کے وقت پڑھنا منع ہے. اور آپ نے فرمایا یہ کفار اس وقت بتوں کی عبادت کا سجدہ کرنے کی مخالفت. اور یہ 5-5 7-7 منٹ ہوتے ہیں, یہ 20-20 منٹ تو انہوں نے خود ہی کیلکولیٹ کیے, کیونکہ جب تک وہ سورج نکلتے ہوئے یعنی ٹرانزیشن پیریڈ, جب سورج کی وہ ٹکیا گول یعنی وہ جو زرد کلر کا سرکل ہے وہ جب نکل رہا ہو نا, ہلکا سا وہ سینگ باہر نکالے اور پھر پوری ٹکیا باہر آ جائے نا, بس وہ جو درمیان کے جو 4-5 منٹ ہیں وہ جیسے ہی پورا باہر آ جائے. البتہ افضل وقت ہے کہ اوپر آئے تو وہ آپ اشراق چاش پڑھیں, وہ لادہ سے ہے. افضل وقت دوحا کا وہی ہے جب ٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگے اسی گرمائش سے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ٹکیا اوپر آ گئی اور یہاں پہ ٹکیا جب غروب ہو رہی ہو اس وقت. لیکن ان دونوں ٹکیوں کے دوران بھی اگر کوئی اس کی فجر یا عصر پڑھ لے تو وہ اس کی نماز درست ہو جائے. ایک رکعت کا وقت ختم ہونے سے پہلے پڑھ لی کی نماز بالکل درست ہو جائے گی. اور غروب کا 1 رکعت لیکن وہ پہلے پڑھنی ضرور, بشرطے کہ آپ کی ٹائم گھڑی بھی جو ہے وہ سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہو, ادروائز پھر آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی. ظاہر ہے پھر تو آپ اپنی مرضی سے ہی معاملات کو لے کے چلیں گے نا. اچھا ایک اور حدیث جو اسی کانٹیکسٹ میں نے بتایا, فجر کے بعد یہ روکتے ہیں سنتے پڑھنے سے. یہ بخاری مسلم کی حدیث بھول جاتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب فرض کے لیے اقامت ہو جائے تو کوئی دوسری نماز جائے. اور یہ جو مصنف ابن ابی شیبہ یا باقی حدیث کی کتابوں سے صحابہ کا عمل لے کے آتے ہیں نا کہ وہ جلدی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے, تو وہ ہے کہ وہ سائیڈ میں پڑھ لیتے تھے جہاں تک امام کی قرات نہ آئے. یہ نہیں تم نے تو 5 بندوں کے لیے اسپیکر لگا کے محلے کو سنا رہے ہوتے. قرآن سننا ضروری ہے, وہ نہیں سنتے ہوتی. ہاں اگر کوئی ایک کمرے میں بڑی مسجد حسین میں کوئی سائیڈ میں پڑھتا ہے اور پھر صحابہ والی نماز ہو جس میں رکعت بھی کم از کم 15-20 منٹ کی ہو تو وہ 2 سنتے پڑھ کے شامل ہو سکتا ہے. حنفیوں کی نماز کے لیے یہ نہیں کہ وہ سنتے پیچھے, وہ تو ہوتا ہی ہے کہ وہ امام تشہد میں بیٹھا ہوتا ہے پھر بھی وہ پہلے 2 سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں, امام سلام پھیر دیتا ہے, وہ سنتا فرضاً تو بتا دیتے ہیں. حالانکہ ان کو یہ ترمذی کی اور حاکم ابن خزیمہ کی روایت پتہ ہوتی کہ نبی الاسلام نے خاموشی اختیار کر لی 2 رکعت جو فجر کے بعد پڑھ لا, تو یہ مسئلہ نہ ہوتا, یہ مسئلہ جو انہوں نے گھڑا ہے تو یہ پھر نہ گھڑا, تو یہ بھی اس میں مسئلہ ضروری تھا. اب آخر میں آپ کو نقشہ اوقات جو ڈیجیٹل یا آپ کے پاس پرنٹ ہوئے ہمارے پاس بھی پڑے ہوئے ہیں, میں آپ کو اب یہ چونکہ 6 جون کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے 2021 کی, لیکن 2021 سے اس کا تعلق نہیں, یہ 3021 ہو 4021 یا 8 سے 2000 سال پہلے چلیں, سورج کی ٹائمنگ اس لیے سے دائمی اوقات کا نقشہ. تو یہ اسلام آباد کا نقشہ اس وقت 6 جون کو فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے 3:16 اور اسی وقت میں آپ نے ختم سحری بھی کر دیں اس سے پہلے. پھر طلوع آفتاب ہے 4:57 4:57,
تو 3:16 سے 4:57 تک آپ فجر کی نماز کی. 4:57 کے اوپر فجر کا وقت ختم ہوا اور سورج کی ٹکیاں نکل رہی ہوگی. 4-5 منٹ کے بعد آپ اشراق پڑھ لیں, 12 منٹ کے بعد پڑھ لیں, 17 منٹ کے بعد, 20 منٹ کے بعد, آپ کی مرضی ہے, لیکن وہ 5 منٹ ہی ہوتے ہیں وہ ٹکیا کے لیے. پھر زور لکھا ہوا ہے 12:07. تو 12:07 کا مطلب ہے کہ 12:02 سے لے کے 12:07 وہ 5 منٹ وہ ایگزیکٹ سینٹر, وہ مکروہ وقت ہے. 12:07 پہ زور کا وقت داخل ہوا, آپ زور پڑھ سکتے. اور 3:51 کے اوپر عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے, تو زور آپ 3:51 تک پر. ہر نماز کا ٹائم دوسری نماز کے ٹائم میں داخل ہو رہا ہے سوائے فجر. زور کا وقت ختم ہوتا ہے تو عصر شروع ہوتی ہے, اور عصر کا وقت ختم ہوتا ہے تو مغرب. تو مغرب لکھی ہوئی ہے 7:16, لیکن اس میں بھی آپ نے آخری اوقات میں نہیں پڑھنی کیونکہ وہ منافق کی نماز سے مسلم میں آیا میں نے. اور عشاء کا وقت ہے 8:58. تو آپ یہ دیکھ لیں 7:16 میں آپ کتنے جمع کریں تو 8:58 آتا ہے, آلموسٹ 1.5 گھنٹے کے برابر بند مغرب کا وقت. 8:58 میں عشاء شروع ہو رہی ہے, اور عشاء کا وقت کب ختم ہوگا, وہ 7 جون کو 3:15 تک, اس سے پہلے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے. اس کو سپورٹنگ میں نے احادیث بتا دی. تو یہ آپ نقشہ اوقات, اب جیلم کا ہمارا 3 منٹ مائنس کریں, اسلام آباد کا یہ دارالسلام والوں نے اس کو پرنٹ کیا ہوا ہے. ویسے آپ کو آپ کی وہ ٹائمنگ ہے وہ بھی بالکل اس کے مطابق آپ دیکھیں گے صحیح نکلے گی. تو پرانے